یہ وہ عہد تھا جب حکومت زمین سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک پھیلی ہوئی تھی، جب موت نظر نہیں آتی تھی مگر اس کا خوف زندہ تھا، بہت زندہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ آخری عظیم بادشاہ جنہیں اللہ نے ایسی سلطنت عطا کی جو محض طاقت نہیں بلکہ رب کی نشانی تھی۔ وہ دنیا کے سب سے طاقتور حکمران تھے، مگر ایک دن اپنے عصا کے سہارے محل کی دیوار سے ٹیک لگائے کھڑے تھے۔ آنکھوں میں وہ سکون تھا جو صرف وفات کے بعد آتا ہے۔ جسم بے جان تھا مگر حکم اب بھی زندہ تھا۔ کسی انسان کو معلوم نہ ہو سکا کہ اس شان و شوکت والے بادشاہ کو موت کب چھو کر گزر گئی۔ حیرت میں مبتلا وہ مخلوق تھی جو آگ سے بنائی گئی تھی، جنات، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر پہاڑ ہلاتے، محل تعمیر کرتے اور نافرمانی پر آگ کے عذاب سے ڈرتے تھے۔ وہ کہتے تھے، کام جاری رکھو، بادشاہ کی نظر ہم پر ہے۔ انہیں معلوم تھا کہ سلیمان علیہ السلام کی ایک نگاہ، ایک آہ انہیں شدید عذاب میں مبتلا کر سکتی ہے۔ اللہ تعالی قرآن میں فرماتا ہے، اور جنات اپنے رب کے حکم سے سلیمان کے سامنے کام کرتے تھے، اور جو سرکشی کرتا ہم اسے آگ کا عذاب چکھاتے تھے۔ وہ جنات جو خود کو غیب کا جاننے والا کہتے تھے، آج ایک مردہ بادشاہ کے سامنے کام میں جتے ہوئے تھے اور انہیں خبر تک نہ تھی۔ یہ راز کب فاش ہونا تھا؟ اللہ نے اس کے لیے ایک چھوٹی سی مخلوق کو بھیج دیا، ایک دیمک جو خاموشی سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے عصا کو کھا رہی تھی۔ آہستہ آہستہ عصا کمزور ہوتا گیا اور جنات بڑے بڑے پتھر اٹھائے شدید مشقت میں کام کرتے رہے۔ پھر اللہ نے فرمایا، جب ہم نے سلیمان پر موت کا حکم نافذ کیا تو کسی کو ان کی موت کی خبر نہ ہوئی سوائے اس دیمک کے جو ان کے عصا کو کھا رہی تھی۔ عصا ٹوٹا اور سب پر حقیقت آشکار ہو گئی۔ یہ تھا وہ سبق جو اللہ نے جنات کے غیب کے دعوے کو ہمیشہ کے لیے جھوٹا ثابت کرنے کے لیے دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد کے گھر پیدا ہوئے، بچپن سے دانا اور فہم رکھنے والے تھے۔ جوانی میں انہوں نے وہ دعا مانگی جو تاریخ میں کسی نے نہ مانگی، اے میرے رب، میرے گناہ مٹا دے اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نصیب نہ ہو۔ اللہ نے دعا قبول کی۔ انسان، جن، پرندے اور ہوا سب ان کے تابع کر دیے گئے۔ ہوا ان کے حکم سے مہینوں کا سفر ایک دن میں طے کرتی تھی۔ مگر ایک دن ایک چھوٹا سا پرندہ ہدہد غائب ہو گیا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، مجھے ہدہد کیوں نظر نہیں آ رہا؟ اگر اس کے پاس کوئی واضح وجہ نہ ہوئی تو اسے سخت سزا دی جائے گی۔ کچھ دیر بعد ہدہد حاضر ہوا اور ایسی خبر لایا جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ اس نے کہا، میں سبا کی بستی سے آیا ہوں، وہاں ایک ملکہ ہے جو سورج کی عبادت کرتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے نام سے خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملکہ بلقیس نے خط پڑھا، لرزہ اٹھی اور مشورہ کیا۔ تحفے بھیجے گئے مگر سلیمان نے فرمایا، جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ تمہارے تحفوں سے بہتر ہے۔ پھر وہ مشہور لمحہ آیا جب تخت لانے کا سوال ہوا۔ ایک عفریت جن بولا، میں تخت ایک لمحے میں لے آؤں گا، مگر کتاب کے علم والا شخص بولا، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے تخت حاضر ہوگا۔ اور پلک جھپکنے سے پہلے بلقیس کا تخت حضرت سلیمان کے سامنے تھا۔ بلقیس نے حق کو پہچان لیا، سورج کی عبادت چھوڑ دی اور اللہ پر ایمان لے آئی۔ یہ تھی حضرت سلیمان کی سلطنت، طاقت، علم اور عاجزی کا حسین امتزاج۔ مگر سب سے بڑا سبق ان کی موت میں تھا کہ غیب صرف اللہ جانتا ہے، نہ جن نہ انسان، اور یہی وہ راز ہے جس نے موت کو بھی ایک عظیم معجزہ بنا دیا۔ اگر اس پیغام نے آپ کو سوچنے پر مجبور کیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور ایسے ہی سچ پر مبنی کانٹینٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔
یہ ایک کلک کسی اور تک یہ پیغام پہنچا سکتا ہے۔